ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہیں اقرا ثقیر احمد، اس کی یہ 30ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 30ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ جہاں آرا نے بڑی بےتابی سے 2-3 دن گزارے تھے۔ وہ ہر لمحہ برکھا کی طرف سے کسی بری خبر کے منتظر رہی تھی۔ سائرہ نے یہی کہا تھا کہ 2-3 دن سے زیادہ کی مہلت وہ برکھا کو زندہ رہنے کی نہیں دے گی، اور دن پر دن گزر رہے تھے۔ برکھا سراج کے ساتھ کہیں چکر وہاں کے لگا چکی تھی، اور بدقسمتی سے اسے ناکام لوٹنا پڑ رہا تھا۔ جہارا چوکیدار کو ڈبل تنخواہ دے کر خرید چکی تھی۔ چوکیدار دور سے ہی برکھا کی کار کو دیکھ کر الرٹ ہو جاتا اور اس کے حوالے سے کہیں ہیلے بہانے بنا کر واپس لوٹا دیتا، اور وہ دونوں جہاں آرا کو گالیوں سے نوازتے لوٹ جاتے تھے۔ برکھا کس طرح بھی عام حالات میں اس طرح ناکام لوٹنے والی نہیں تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ خبر اسے بھی سائرہ کے واپس آنے کی مل گئی تھی، اور وہ جانتی تھی آتے ہی وہ اس کی جستجو میں لگ گئی ہوگی، اور اسے خوف تھا اگر سائرہ کو اس کی یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا تو وہ اسے مارنے میں ذرا دیر نہ لگانے والی تھی، اور یہی خوف اسے یہاں محتاط انداز میں کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جہاں آرا اس کی گرفت سے چکنی مچھلی کی مانند پھسلی جا رہی تھی۔ جہاں آرا نے فون ڈیڈ کر دیا تھا، موبائل فون آف کر رکھا تھا۔ چوکیدار سے وہ اس کی آمد کے بابت پوچھتی رہتی تھی۔ غافل وہ خود بھی نہیں تھی۔ گیٹ کے قریب سے گزرنے والی ہر گاڑی کی آواز پر اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا کرتی، اور برکھا کی گاڑی دیکھ کر وہ اس وقت تک کھڑی رہتی جب تک وہ واپس پلٹ نہ جاتی تھی، لیکن فکر مند تھی یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک جاری رہے گا۔ ابھی تک قسمت ساتھ دیتی آ رہی تھی، اور قسمت کب دغا دے جائے کچھ پتہ نہ تھا، اور قسمت کی دغا بازی سے قبل وہ انشرا کی قسمت کو محفوظ کر دینا چاہتی تھی۔ سائرہ کو بھی کئی مرتبہ کال کر چکی تھی، مگر وہ فون نہ اٹھا رہی تھی۔ پھر اس سے روبرو ملاقات کرنا چاہی تو انہیں گیٹ کے باہر سے چوکیداروں نے واپس کر دیا تھا۔ ان کی ایک نہ سنی گئی۔ وہ واپس آ کر مزید ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پہلی بار فکر و پریشانی کے باعث ان کی بھوک و پیاس اڑ گئی تھی۔ سائرہ نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا تھا۔ برکھا کو مارنے کے لیے ابھی تک آدمی نہیں بھیجے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں میں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے نانو؟ کوئی بزنس کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ان کی زوردار بڑبڑاہٹ وہاں آتی انشرا نے بھی سن لی تھی۔ مسکرا کر کہتی وہ ان کے قریب بیٹھ کے۔ پیچھے بالی بھی آ گئی تھی۔ نہیں میری جان، کیسا بزنس؟ اب تو تھک گئی ہوں میں۔ تمہاری نانی بوڑھی ہو گئی ہے، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں میں۔ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے انداز پر دونوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ سچ میں بوڑھی لگ رہی تھی۔ کل تک تم مجھ سے چھوٹی دکھائی دینے کے دعوے کر رہی تھی، اور آج بوڑھی ہو گئی ہو۔ بالی نے ماحول کی خاموشی دور کرنی چاہی۔ وقت اوقات یاد دلائے تو لمحہ ہی لگتا ہے بالی۔ بہت تبدیلی آ گئی ہے نانی آپ میں۔ سچ سچ بتائیے کیا پریشانی ہے؟ میں نے کبھی بھی آپ کو اس قدر بکھرے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے ہر طرح کے حالات کا بنا ڈرے مقابلہ کیا، پھر اب کوئی انہونی بات ہوئی ہے کیا؟ انشرا کے لہجے میں بھی پریشانی در آئی تھی۔ وہ ان سے لپٹ کر گویا ہوئی۔ شاہزیب کی آواز میں ایک دکھ تھا۔ نمی کی چمک آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بھری آنکھوں سے زید کی طرف دیکھ رہا تھا، اور زید کی نگاہوں کا محور بھی وہی تھا۔ آنکھوں میں نمی اس کے بھی ابھرنے لگی تھی۔ خوش رہو بیٹا، تم نے میرا مان رکھ لیا، مجھے ایک اذیت سے نجات دلا دی۔ مدثر نے اٹھ کر شاہزیب کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ زمرد بیگم اور منور صاحب بھی اٹھ کر قریب آ گئے تھے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ خاندانی لوگوں میں ایسی باتیں کہاں ہوتی ہیں کہ بڑا بیٹا بیٹھا رہ جائے اور چھوٹے بیٹے کو رشتہ ازواج سے منسلک کر دیا جائے؟ ہماری 7 نسلوں میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ بھی خاندانی لوگ ہیں، پھر ایسا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جنید کی دادی اینک درست کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو عمرانہ کو بھی توہن و کرہن اٹھنا ہی پڑا۔ بے شک ہمارے یہاں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے کے سر پر سہرا سجایا جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بے حد مایوب بات مانی جاتی ہے، مگر اس وقت جو ہم پر قیامت گزری ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں آنٹی۔ زید میاں کیا منگنی شدہ ہے یا کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ دادی کی اینک کے دبیز شیشوں کے پیچھے سے چمکتی نگاہیں زید کے زرد پڑتے چہرے پر تھی، جبکہ مخاطب وہ عمرانہ بیگم سے تھی۔ ارے نہیں آنٹی، زید نہ منگنی شدہ ہے، نہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ زید کو بزنس بہت بلندی پر لے جانے کی تمنا ہے، اس لیے شادی کے نام سے بھی بھاگتے ہیں، اور اب تو ماڈرن دور ہے، بیٹا چھوٹا ہو یا بڑا کون دیکھتا، اور بیٹے ہی کیا، بیٹیوں کی بھی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گی عمرانہ، بلا وجہ ایسے کام نہیں ہوتے، مجبوری میں ایسے کام کیے جاتے ہیں، پھر بھی انگشتے نمائی کا حصہ بنتے ہیں، پھر وہ بیٹا ہو یا بیٹی رسوائی کا ہی سبب بنتے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے اس طرح کے لڑکے اور لڑکیوں کو عمدہ جوڑ میسر نہیں آتے،
انہوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ سب ہونک بنے کھڑے تھے۔ وہ محض اب جنید کی دادی نہ تھی بلکہ اس گھر کی بیٹی کی دادی ساس ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا، اور یہ ان کے خاندان کا وتیرہ خاص تھا کہ بچوں کے سسرالیوں کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بولنے کا موقع آسانی سے مل گیا تھا، مگر کوئی بھی ان کی منطق سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں دادی جان؟ صاف بات کیجیے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، نکاح خواہ بھی جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جنید نے آگے بڑھ کر دادی سے مؤدبانہ انداز میں استدعا کی۔ زید کو میں نے بچپن سے آپ کے ہمراہ دیکھا، اور آپ کی طرح ہی میں زید سے محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ شاہ زیب سودا سے شادی کرے اور زید کی طرف لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھیں کہ اس میں ایسی کیا خامی ہے جو اس کے بجائے چھوٹے بھائی سے شادی کرائی جا رہی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، زید بیٹا، آپ لوگوں کی چپتی ہوئی نگاہوں اور زہر اگلتی زبانوں کو سہ پاؤ گے، برداشت کر لو گے اپنی بے عزتی؟ دادی جان، لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ بھلا یہ ہمارا میٹر ہے؟ وہ سمجھی نہ سمجھی کے بھنور میں چکرا رہا تھا۔ جی مرحلہ درپیش تھا۔ ایسے معاملات کو لوگ اپنا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ انسانوں کے معاشرے میں رہ کر ہم خود کو کس طرح معاشرے سے الگ کر سکتے ہیں؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ سودا سے آپ شادی کرو۔ واٹ؟ عمرانہ کی آواز پھٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زید کا بازو ان سے چھڑا کر خود پکڑا اور سب تہذیب و آداب بھول کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے گھرا کر کہنے لگی، آپ کون ہوتی ہے مشورہ دینے والی؟ زید یہ شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ عمرانہ بیٹی، مجھے غلط مت سمجھو، میں زید کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، بات کو سمجھنے کی صحیح کرو۔ وہ نرم مزاجی سے گویا ہوئی، مجھ سے بڑھ کر زید کی بہتری و بھلائی کوئی نہیں چاہ سکتا۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں۔ سودا کی شادی زید سے نہیں ہوگی، وہ 2% کی لڑکی میری بہو بننے کے لائق نہیں۔ آپ کو اس سے اتنی ہمدردی ہے تو آپ جنید کی بیوی بنا دے سودا کو، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ انشرا کے بے حد اصرار پر جہارا نے ساری بات پوری سچائی کے ساتھ بتا دی۔ جہارا اس بار پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ فر بولتی چلی گئی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی آپ سے مجھ کو جدا کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو آپ کو مجھ سے جدا کرنے کی جسارت بھی کر سکے۔ اس کے پورے اعتماد و نڈر انداز نے ان کے اندر توانائی بھر دی تھی۔ ہر وقت طاری رہنے والی دہشت و فکر میں قدرے کمی واقع ہوئی تھی، جبکہ بالی یہ سب سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی مارے خوف کی حالت غیر تھی۔ تم کیوں مرے جا رہی ہو؟ کیا ہو جائے گا؟ کوئی مجھے ہاتھ تو لگا کر دکھائے۔ اس کے خوف سے وہ چڑ کر گویا ہوئی، ماسی کی حالت ڈرپوک چوہیا جیسی ہو رہی ہے۔ ان کی حالت نے بتا دیا کہ برقع اور وہ منحوس سراج کتنے خطرناک ثابت ہوں گے۔ اینی ویز مجھے جانا، اور پلیز میرا موڈ خراب مت کرو۔ ویسے بھی اس گھونچو کے سامنے اداکاری کرتے ہوئے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ لمبے گھنے بالوں کا سادہ سا جوڑا بناتے ہوئے وہ منہ بنا کر گویا ہوئی، گھونچو؟ توبہ انشی، اگر تم ان سے محبت نہیں کر سکتی تو کم از کم عزت تو کر لو۔ اتنے ہینڈسم شخص کو گھونچو تو نہ کہو۔ گدھے کو گدھا ہی کہا جاتا ہے۔ کہاں تو اتنی اکڑ تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی توہین سمجھتا تھا، اب یہ حال ہے کہ ملنے کے لیے مرے جا رہا ہے۔ ایڈیٹ! اس نے پرفیوم چھڑکتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا تو بالی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے مزاج کا یہ رنگ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نوفل کی کہیں اسرار بھری کالز نے اسے ملاقات کے لیے راضی کر لیا تھا۔ وقت اس کا ساتھ دے رہا تھا، وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ کار سمندر کی طرف خرامہ بڑھ رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، جاتی گرمی اور آتی سردی کی عام دام تھی۔ ہوائیں سمندر کی نمی لیے چل رہی تھی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج تھا، جس سے ماحول بھی سرمئی غبار میں لپٹا ہوا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رسمی جملوں کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوئی تھی۔ کہیں رکیں گی بھی یا چلتے رہیں گے؟ آبادی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ دائیں طرف سمندر پرسکون انداز میں ساتھ چل رہا تھا، بائیں طرف چھوٹے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ سرخی مائل بھورے اور مٹیالے رنگوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ ان پہاڑوں اور سمندر کے درمیان وہ سڑک سیدھی چل رہی تھی، ان کی کار کے علاوہ دوسری کوئی سڑک نہ تھی۔ آبادی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ نوفل نے سیاہ گلاسز کے پیچھے سے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ سے مجھے ڈر لگنا چاہیے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، یہی پوچھ رہا ہوں، اب بھی ڈرنے کی گنجائش باقی ہے؟ نہیں، میں نے بڑے دل سے آپ پر اعتبار کیا اور مجھے یقین ہے آپ میرے اعتماد و بھروسے کی لاج رکھیں گے۔ انشرا کے لہجے میں اعتماد و یقین کی پختگی تھی جس نے نوفل کو خاصا اعتماد بخشا تھا، اور کچھ دور جا کر ایک پہاڑی کٹاؤ کے آگے کار رک دی تھی۔ لیجیے آ گئی آپ کی منزل، اور کوئی حکم بندے کے لیے؟ نوفل نے گلاسز اتارتے ہوئے انشرا سے کہا، جو ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس تھا جس میں دلکش لان اور سوئمنگ پول موجود تھا۔ اندر بھی لاؤنج، کچن، ڈائننگ روم، اسٹڈی روم اور کہیں بیڈ روم تھے۔ گیلری بہت بڑی تھی اور گیلری کے ساتھ ہی اوپر جاتی سیڑھیاں چھت پر ختم ہو رہی تھی، اور چھت سے سمندر کا نظارہ دور دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ چھت پر سٹنگ کا انتظام بہت اچھا کیا گیا تھا، بنیاد سے لے کر چھت تک پیسے کا استعمال بے دریغ کیا گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس پسند آیا تمہیں؟
میری پسندیدہ جگہ ہے یہ، جب بھی بور ہونے لگتا ہوں یہاں چلا آتا ہوں، دنیا کے ہنگاموں سے دور، بہت سکون ہے یہاں۔ انشرا وہاں موجود جھولے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ قریبی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈارک بلو اسکارف میں لپٹا اس کا سادہ چہرہ موسم کا سارا حسن سمیٹے ہوئے نگاہوں کو مبہوت کر رہا تھا۔ وہ نظر باز نہیں تھا مگر بے اختیار نگاہ پھسل رہی تھی۔ بہت بیوٹیفل ہے، میں نے ایسی حسین و پرسکون جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بابر بھائی اور عاقفہ بھی ہمارے ساتھ ہی آتے تو اچھا ہوتا، وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اس کی وارفتگی سے بھرپور نگاہوں سے کنفیوز ہو کر بولی۔ اس کی نگاہوں میں چاہت کا سمندر موجزن تھا۔ انشرا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہو تو زیادہ بہتر ہوگی۔ اس وجہ سے وہ دونوں ساتھ نہیں آئے۔ وہ ایک دم ہی بہت سنجیدہ ہوا، اتنا سنجیدہ کہ انشرا کا دل بیٹھنے لگا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنے سیریس ہو گئے ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئے۔ نوفل کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا اور اس سرخ چہرے کی سرخی آنکھوں کی شفاف سطح پر بھی چھانے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک اہم و بڑا فیصلہ کیا انشرا، یہاں تمہاری رضامندی کو اہمیت حاصل ہے۔ دراصل مجھے کبھی گوارا نہیں ہوگی بیکاز میری مما اور ڈیڈی کی لو میرج ہوئی تھی، بٹ وہ کچھ گمسم سا ہوا، پھر گویا کسی کرب میں مبتلا ہو کر آہستہ سے بولا، انشرا کیا تم میری زندگی میں آنا چاہو گی؟ منور صاحب کے کمرے میں ہونے والے فیصلوں سے بے خبر ساحلیہ اور سودا صوفیہ کو ہال روم سے باہر لے آئی تھی۔ ان کا رونا، پچھتانا، بے ہوش ہونا اور وہاں موجود لوگوں کی چہمگوئیاں ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ سودا نے منہ ہاتھ دھو کر ڈریس چینج کر لیا تھا، اس کی آنکھیں خشک کر چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے ساتھ کیا اور یہ کیوں ہوا تھا، یہ تمام سوالات سہم کر ذہن کے کسی تاریک گوشے میں روپوش ہو گئے تھے۔ ماں کی بگڑتی طبیعت نے دل پہ سکون کر ڈالا تھا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے صوفیہ کا سر دبا رہی تھی۔ سودا، آپ آرام کر لے بیٹا، صوفیہ کا سر میں دبا دیتی ہوں۔ سالیہ کو لائٹ پنک سوٹ میں ملبوس اس بچی پر رشک آ رہا تھا جو خود پر گزرنے والی اس افتاد کو بالکل نظر انداز کیے ماں کی خدمت میں لگی تھی۔ بہت بلند حوصلہ و اعلیٰ ظرف لڑکی تھی وہ۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ ممی کا کام کر کے مجھے ہمیشہ سکون ملتا ہے اور آج سے قبل میں نے ممی کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے جھک کر دوائیوں کے زیر اثر سوئی صوفیہ کی پیشانی چومی۔ صدمہ بھی تو بہت بڑا اٹھایا ہے، کیا عجیب بات ہے، میرے قدم اس گھر میں آئے اور خوشیاں غم میں بدل گئی، بہت سبز قدموں میں۔ سالیہ نے دل میں ابھرتی بات کہہ دی۔ سودا اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ پلیز آپ کسی بھی غلط سوچ کو دل میں جگہ نہ دیں، یہ سب میرے مقدر کا لکھا، مقدر سے کون فرار حاصل کر سکتا ہے؟ مقدر سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اس کا تجربہ مجھے کئی بار ہوا ہے۔ یہ سب جو ہوا ہے، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی اذیت نے تمہاری آنکھوں کو خشک کیوں کر رکھا ہے سودا؟ تمہیں رونا چاہیے، تم رو، دل کھول کر غم مناؤ۔ تمہارے ساتھ بھیانک حادثہ ہوا ہے، سب سے گھناؤنا مذاق تمہارے ساتھ تقدیر نے کیا ہے۔ سالیہ نے اسے سینے سے لگا کر گلوگیر لہجے میں کہا، دل بڑا نازک ہوتا ہے، اس پر بوجھ نہ رکھو، اس دکھ کو آنسوؤں کے ذریعے باہر نکالو، بہنے دو میری بچی۔ دکھ اندر رہتے ہیں تو ناسور بن جاتے ہیں، اگر قسمت میں ناسور لکھا ہے تو میں کس طرح بچ پاؤں گی؟ راحت دامن بچا کر گزر جائیں تو دکھوں سے کمپرومائز کر لینا بہتر ہے۔ یہاں سالیہ اس نازک سی لڑکی کے حوصلوں کو سراہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جنید بگڑے موڈ کے ساتھ مائدہ کے پاس پہنچا۔ مائدہ عمرانہ کی غصے میں کئی باتیں سن کر بدحواس ہو گئی تھی اور اب جنید کے موڈ نے متوش کر دیا تھا۔ گھر بلا کر بے عزت کرنے کا طریقہ آنٹی کو ادا کر دینا۔ میں دادی کو لے کر جا رہا ہوں، واپس کبھی نہ پلٹ کر آنے کے لیے۔ تم سے میرا اب کوئی رشتہ نہیں، جو تھا بھی وہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ پرتعش انداز میں گویا ہوا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں پلیز، میں ایسی باتیں نہ کروں اور تمہاری مما ہر قسم کی باتیں کر سکتی ہیں۔ کول ڈاؤن جنید، میں مما سے بات کرتی ہوں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں دادی کو لے کر۔ پلیز پلیز میری بات تو سنو، میں ممی سے بات کرتی ہوں۔ مائدہ کی جان پر بنائی تھی، جنید کے تیور بے حد بگڑے ہوئے تھے اور وہ اسے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری ممی کی باتیں سننا ہی کافی نہیں ہے، اب تمہاری بھی سنوں۔ وہ اکھڑے لہجے میں بے حد اجنبی و کٹھور لگ رہا تھا۔ اب ایسے لہجے میں بات نہ کرے، میں ممی کو سمجھاتی ہوں۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ کر رونے لگی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تم سمجھاؤ گی، وہ سمجھ جائیں گی۔ آنٹی کو میں بہت کول اور سویٹ سمجھا تھا، بٹ میں نے کہا نا، مجھے ایک موقع دو، اب میں ممی کو منا لوں گی۔ کس لیے مناؤ گی؟ بھائی اور سودا کی شادی کے لیے۔ تمہاری بات مان جائیں گی؟ ایگزیکٹلی، انہیں منانا مجھے آتا ہے، میں جانتی ہوں آئیڈیا۔ اوکے، اب یہ بھی میری انا کا مسئلہ، اگر یہ شادی نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہماری شادی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ میں دادی کی انسلٹ بھول ہی نہیں سکتا۔ مائدہ اسے کمرے میں چھوڑ کر عمرانہ کے کمرے میں چلی آئے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے ممی، آپ کہاں کہاں آگ لگا آئی ہیں؟ اس کے روبرو کھڑے ہو کر اشتعال بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ اپنی بیٹی کی زندگی میں، فیوچر لائف میں اور ہر سمت۔ کیا آل فال بکری ہو، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلائیں۔
اندازہ آپ کو نہیں ہے کہ آپ کی زبان درازی آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑنے کے در پہ ہے۔ جنید کو اپنی دادی کی انسلٹ برداشت نہیں ہو رہی، وہ مجھے چھوڑ کر جانے کو تیار ہے۔ آپ تو جانتی ہوں وہ چلا گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بری طرح بفری۔ اس بڑھیا کو تمہارے رشتے سے ذرا عزت کیا دے دی؟ وہ سر چڑھنے لگی، کہتی ہے یہ عزت دار خاندان کا دستور نہیں ہے کہ بڑے بھائی کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کے سر پر سہرا سجایا جائے، اور جرت دیکھو کہتی ہیں زید کی شادی سودا سے ہونا چاہیے۔ سودا وہ لڑکی جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ منحوس جاتے ہوئے پھر رک گئی، اور وہ بڑی بھی اس کو میرے متھے مارنے کی کوشش میں ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت، حقارت، اکتاہٹ و بیزاری تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی ماں کا بھرپور ساتھ دیتی، مگر معاملہ اس کی محبت کا آ گیا تھا۔ جنید نے آسانی سے اسے چھوڑنے کی بات کر دی تھی، جبکہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دنیا چھوڑ سکتی تھی مگر جنید کو چھوڑنے کی تاب نہ تھی۔ ممی، سودا اور بھائی کی شادی کرنے پر راضی ہو جائیے پلیز۔ اس کے عام سے انداز میں کی گئی بات کا عمرانہ پر شدید رد عمل ہوا۔ مائدہ، یہ تم کہہ رہی ہو؟ کئی لمحوں بعد ان کا سکتہ ٹوٹا۔ جی، یہ میری ہی نہیں جنید کی بھی خواہش ہے۔ صاف صاف کہو، جنید تمہارا دماغ خراب کر رہا ہے۔ کس قدر شیطان ہے وہ۔ دادی پوتے بے مقصد میرے گھر میں آگ لگا رہے ہیں۔ میں انہیں اپنے معاملے میں بولنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ ابھی دھکے دے کر نکالتی ہوں۔ نہیں کرنے ایسے گھٹیا و بےغیرت لوگوں میں اپنی بیٹی کی شادی۔ غصے اور جنون سے اس کی بری حالت تھی۔ پھر وہ اسی اشتعال انگیزی میں کمرے سے نکلنا چاہتی تھی کہ آنن فانن مائدہ نے فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ ممی، آپ نے اس ارادے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں کلائی کاٹ لوں گی۔ آپ کو یہ شادی کروانی ہوگی ورنہ میں چھری چلا دوں گی۔ مائدہ کا انداز 100% ہذیانی تھا، وہ حواسوں میں نہ تھی۔ تیز دھار چھری وہ اس انداز سے کلائی پر رکھے ہوئے تھے کہ معمولی سی جنبش بھی خطرناک ثابت ہوتی۔ عمرانہ سہم کر وہیں رک گئی۔ تم اتنی سیلفش نکلو گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مائدہ۔ اپنی خوشیوں کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر سکتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں نا، جنید کی خاطر بھی میں نے ایک بار خودکشی کی تھی، اور اب بھی میں اس کی خاطر موت کو گلے لگانے میں ذرا تردد نہیں کروں گی۔ عمرانہ بیٹی کی حد درم طبیعت سے واقف تھی۔ یہ معلوم نہ تھا وہ اتنی خود غرض و مفاد پرست ہو چکی ہے کہ جنید کی خاطر وہ ماں کی پسند اور ناپسند کو کوئی اہمیت نہ دے گی، اپنی ہی مرضی پر چلے گی۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے آپ کو اپنی ضد عزیز ہے، بیٹی کی زندگی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کرتی رہی اپنی قدریں پوری۔ اس نے تیش میں آ کر چھلی چلانی چاہی کہ ماں وہ چیخ کر گویا ہوئی، میں تیار ہوں اس شادی کے لیے، دل سے راضی ہوں۔ جہارا کو سائرہ کی طرف سے کال موصول ہو گئی تھی کہ وہ آئندہ اس سے کبھی رابطہ کرنے کی حماقت نہ کرے، وگرنہ وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی تھی کہ جلد ہی وہ برکھا سے حساب برابر کرنے والی ہے۔ محض چند دنوں بعد وہ اپنی نواسی کے ساتھ خوشی سے رہنا چاہتی ہے۔ اس آنے والی کال نے جہارا کے بے حد سکون دل کو سکون فراہم کر دیا تھا۔ ڈوبتی ابھرتی سوچوں کو بھی کنارہ مل گیا تھا۔ انہوں نے سوچا اب وقت آ گیا برکھا سے ملاقات کرنے کا۔ ہر وقت کی نگرانی اور خوف سے وہ عاجز بھی آ گئی تھی۔ شکر ہے زندہ ہو، ہم تو سمجھے تھے تم خوف سے بچی کے ساتھ سمندر میں ڈوب مری ہو، جو نہ آ رہی تھی، نہ فون اٹھا رہی تھی، اور نہ بنگلے پر موجود تھی۔ سراج نے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا، ارے میں کیوں مروں، مرے میرے دشمن۔ جہارا، جرأت و بہادری کا نام ہے، اگر سمندر میں ڈوب مرنا ہی ہوتا تو پہلے تجھے ڈبو کر مارتی۔ تو بڑا بدذات اور نمک حرام ہے۔ آپا، تمہیں مجھ سے ایسی ہی شکایت و شکوے رہتے ہیں، کبھی مروت سے بھی بات کر لیا کرو، پرانی دوستی کا خیال کر لیا کرو۔ سراج چپ ہو جا، کام کی بات کرنے دے، ہر وقت اپنا راگ نہ الاپا کر۔ بنارسی ساڑی اور تیز میک اپ میں اندر سے برکھا نے برآمد ہو کر ڈپٹا، ماشاء اللہ آج تو 14ویں کا چاند لگ رہی ہو۔ سراج نے بلائیں لی، اور تو چاند میں لگا داغ دکھائی دے رہی ہے، جہارا نے طنز کیا۔ فالتو باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ لڑکی کو آج بھی نہیں لائی؟ برکھا اس کے مقابل ہی بیٹھ گئی اور سخت لہجے میں استغفار کیا، بس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں جلد لڑکی تمہارے حوالے کر جاؤں گی۔ کم از کم کتنا ٹائم مزید لگے گا؟ میں یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی ہوں۔ 1 ہفتے کی مہلت دے دو مجھے۔ 1 ہفتہ بہت زیادہ ہے۔ میں لڑکی کو راضی کر رہی ہوں جس میں مجھے اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر اس نے راستے میں کوئی ہنگامہ کر دیا تو مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ یہ بات تمہاری ماننے والی ہے۔ اس نے راستے میں کوئی شور و غل کیا تو معاملہ کٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ چلو 1 ہفتہ تمہیں دیا، لیکن یاد رکھنا صرف 1 ہفتہ۔ اس 1 ہفتے کے بعد میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں سنوں گی۔ وہ سخت لہجے میں دھوند سے گویا ہوئی، مجھے دال میں کالا لگ رہا ہے، جہارا اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہی ہو۔ میڈم سمجھ نہیں آتا کیوں رعایت پر رعایت دیتی ہو؟ اس کی آمد ہر مرتبہ سراج کو الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اب بھی وہ تپ کر بولا تھا۔ وہاں تمام لائٹس آف ہو گئی تھی اور ساتھ ہی بھاگتے قدموں کی آوازیں وہاں گونج اٹھی تھی۔ ارے یہ اندھیرا کیسے ہو گیا اور یہ آوازیں کیسی ہیں سراج، معلوم کر۔
اندھیرے میں برکھا کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ماں جہاں آرا کو بھی شدید خطرے کا احساس ہوا تو وہ سمجھ گئی سائرہ کے بھیجے ہوئے لوگ آ گئے۔ تبھی کمرہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا، ساتھ انسانی چیخوں کی بھی آوازیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں شامل ہو گئی تھی۔ ایجاب و قبول کے وہ لمحے بڑے خوابناک اور سنہرے تھے۔ سب کے چہروں پر سجی مسرتوں کی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ لگتا تھا شاہ زیب شہر کے سارے گلاب خرید لایا۔ ہر طرف گلاب ہی گلاب مہک رہے تھے۔ ماتم زدہ گھر میں مسرتوں کے شادیانے بج اٹھے تھے۔ صوفیہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کے صبر کا کتنا بڑا اجر دیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زید جیسا خوبصورت و حسین ہر طرح سے مکمل شخص ان کا داماد بنے گا۔ سودا کے نصیب پر وقتی طور پر چھانے والی اندھیرے کے پیچھے چمکتا دمکتا اجالا ہوگا۔ واہ رے میرے مولا، تیری رحمت کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ صوفیہ سب سے چھپ کر پہلے شکرانے کے نفل ادا کرنے کھڑی ہوئی۔ نکاح ہو چکا تھا، مبارک سلامت کا شور ہر سمت برپا ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے مدثر نے زید کو پیشانی چوم کر سینے سے لگایا۔ ان کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ کئی بار انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ پھر منور صاحب، زمرد بیگم، سہلیہ بوا، فردن فردن سب نے مبارکباد دی۔ جنید نے بھی بڑی گرم جوشی سے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس کی دادی کی دعاؤں کے حصار میں رہا تھا۔ چہمگوئیاں خوش گپیوں کہکوں میں بدل گئی تھی۔ اس محفل کے دو مرکزی کردار جن کے حوالے سے یہ شور شرابہ تھا، وہ قریب بیٹھے ارد گرد سے بے خبر سوچوں میں گم تھے۔ سودا سکتے کی کیفیت میں گم تھی۔ زید کی بے چین نگاہیں دور کھڑی سب سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ ان کی مسکراتے خوشی سے کھلتے چہرے پر ذرا بھی دکھ و پریشانی کا شائبہ بھی موجود نہ تھا، اور زید کے لیے یہ سب حیرت سے بھی زیادہ حیران کن بات تھی کہ جس لڑکی کی پرچھائی سے بھی وہ بچاتی رہی تھی، بلکہ کل ہی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر سودا کو بنانا ہوتا تو بہت پہلے بنا چکی ہوتی، اور پھر اچانک سے یہ کایا پلٹ کیسی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر قبل تک وہ جنید کی دادی کی بات پر تن فن کرتی چلی گئی تھی، پھر یہ آنن فانن کیا ہوا تھا کہ نہ صرف وہ راضی ہوئی تھی بلکہ سودا کو بہو بنا چکی تھی، اور اس کی بے یقینی و حیرانی کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب۔ اس نے ہمیشہ خزاں کی آلودہ جھکڑوں بے ثباتی دیکھی تھی، پھولوں کی مہک اور گداز پر نصیب میں کہاں تھا، کانٹوں کی چبھن ہمیشہ ساتھ رہی تھی۔ سودا کے خواب اسے اسی طرح بھرگلاتے تھے، اس کے ہونے کا فریب دیتے تھے۔ بھابھی جان اور میری پیاری بھابھی جان، السلام علیکم۔ شاہ زیب کارپٹ پر دو زانو بیٹھ کر سودا سے مخاطب ہوا تو وہ جو گمسم گردن جھکائے بیٹھی تھی، اپنی زندگی میں آنے والی عجیب و غریب تبدیلی نے اسے دنگ کر دیا تھا۔ وہ گھریلو کپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ ماں دونوں ماموں اور ممانیاں وہاں چلی ہے تو بڑے ماموں نے کہا تھا، سودا بیٹی، ہم تمہارا نکاح زہد سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہمارے فیصلے پر؟ یہ ایک رسمی سی اجازت تھی جو مانگی گئی تھی، جس کی ہاں نہ کا انتظار کیے بنا مولوی صاحب کو بلوا لیا گیا اور دیگر لوگ بھی کمرے میں چلے آئے تھے۔ مائدہ نے دادی کے کہنے پر اپنے سوٹ کا سرخ زرتار دوپٹہ لا کر سودا کے سر پر ڈال دیا تھا، اور اس طرح کچھ دیر بعد وہ سودا سے سودا زید بن چکی تھی۔ پھر انہیں ہال روم میں صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا، جہاں وہ چکراتے ذہن کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بھائی، آپ نے بھابھی کو منع کیا مجھ سے بات نہ کریے۔ سودا کو چپ دیکھ کر وہ زید سے مخاطب ہوا، اور اس کی آواز پر زید اتنی تیزی سے چونکا گویا گہری نیند سے جاگا ہو۔ بھائی گاڈ، بھائی آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، یہ سب حقیقت ہے کہ سودا بھابھی آپ کی بن گئی ہے۔ اب آپ کو چپ چپ کر ان سے محبت کرتے ہوئے آہیں بھرنی نہیں پڑیں گی۔ وہ اپنے مخصوص شوق انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا، اور پہلی بار زید کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں، یہ سب تمہاری شرارت ہے۔ تمام مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سارا دن برپا رہنے والا ہنگامہ ابتدائی رات کی ان خوشگوار گھڑیوں میں اختتام پذیر ہونے جا رہا تھا۔ یہ شرارت ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ شرارت نہیں، شادی ہے۔ پہلے شک تھا، اب یقین ہے تم نے کوئی گیم کیا ہے۔ کیا کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ سودا کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سودا کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ حوصلے جب بلند ہو جائیں مسئلے تب ٹھکانے لگتے ہیں، اس کی زنجیر کے سبھی حلقے پاؤں پکڑ کر منانے لگتے ہیں۔ اچانک بے ہوش ہونے والی سودا کو زید نے پھرتی سے تھام لیا، اور اس صورتحال پر گھبرا کر شاہ زیب بھی آگے بڑھا۔ ارے یہ سودا کو کیا ہوا؟ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ گھبراؤ نے سارا دن جس ذہنی و اعصابی تناؤ سے گزری ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ ٹینشن کے باعث بے ہوش ہو گئی ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ زمرد بیگم اور بوا کی نظریں سب سے پہلے ادھر پڑی تھی، پھر اس کے بعد ہال روم میں یہی صدائیں گردش کر رہی تھی کہ دلہن بے ہوش ہو گئی۔ جو کچھ آج ہوا وہ غیر متوقع اور سخت اذیت ناک تھا۔ ہمارے اعصاب ابھی تک شل ہیں، پھر یہ ایک نازک سی کم عمر بچی ہے، کہاں تک برداشت کر سکتی ہے؟ بے ہوش تو ہونا ہی تھا۔ مدثر اور منور بھی وہاں پہنچ گئے، اور منور صاحب نے کہا،
ताया जान इसको होश नहीं आ रहा। शाहजेब ने उसे होश में लाने की तमाम तदबीरें करते नाकामी से कहा, नो प्रॉब्लम बेटा, सुधा को रूम में ले जाओ, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी, उस वक्त उसको आराम की सख्त ज़रूरत है। उनके हल्के फुल्के अंदाज में कहने पर घर की खवातीन के उतरे हुए चेहरों पर रौनक बहाल हुई। माँ सिवाय इमराना के वो अंदर ही अंदर आतिश फिशा की मानित खौल रही थी। होंठों पर आर्जी मुस्कान सजाए अनदेखी आग में जलती वो गाहे बगाए बेटी के हंसते मुस्कुराते चेहरे को घूर रही थी। आज अपनी ही बेटी ने उनको शिकस्त दी थी, अपनी खुशियों की खातिर माँ की खुशियाँ राख कर डाली थी। इमराना, आपकी बहू बेहोश हो गई, एक खातून ने कहा। मनहूस को कभी होश ना आए, ऐसे ही मर जाए, अल्लाह करे। परेशान ना हो, ये तो टेंशन की वजह से बेहोश हुई है। हाँ हाँ, रेस्ट करेगी, ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। दूसरी खातून ने भी उनकी खामोशी को परेशानी पर महमूल किया। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा अपनी बहू को देखा। वो मसनूई फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करती मेहमान ख़वातीन से इजाज़त तलब करने लगी और उस तरफ बढ़ गई जहाँ घर के दीगर लोग मौजूद थे। क्या सोच रहे हैं मियाँ? सुधा बेटी को कमरे तक छोड़ आइए। हस्बे आदत बुआ को सुधा का ख्याल आया तो वो कह उठी, मैं छोड़ कर आऊँगा बुआ। जैद चटपटा कर गोया, आप ही जाएंगे, अब ये आप ही की जिम्मेदारी है। भूल गए कुछ देर कबल जो बड़ी सादतमंदी से कबूल है कबूल है कबूल है की गर्दान की थी। जुनैद भी कहाँ पीछे रहने वाला था और उसकी शोखी पर ज़बरदस्त कहका लगा और जैद हस्बे आदत उसको घूर भी ना सका कि बड़ा मुश्किल मरहला था। भाई भाभी को अपने बेडरूम में नहीं ले जाइएगा, फिल वक्त तो उनके ही बेडरूम में शिफ्ट कीजिएगा। शाहजेब ने बुजुर्गों की मौजूदगी को बलाए ताक रखकर फिर शरारती लहजे में कहा और इस बार कहकों का तूफान उमड़ आया और जैद भी मुस्कुरा दिया। शोरुगल ने सुधा को भी होश की दुनिया में ला खड़ा किया था। फायरिंग होते ही वहाँ चीखो पुकार मच गई थी। एक दरमियाने दर्जे का होटल था। बरखा ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उस होटल का इंतखाब किया था। मुअज़्ज़िज़ लोगों की आमदोरफ्त भी ना थी। जुराइम पेशा लोग यहाँ आते जाते थे। अब वो और दीगर ऐसे ही लोग कमरों से निकलकर भाग रहे थे। जहाँ भी खाइब दिमागी के साथ वाशरूम की तरफ बढ़ी। फायरिंग के होते वो वाशरूम में घुस गई थी क्योंकि ये टारगेट किलिंग थी जिसमें असल निशाना बरखा थी और चक्की में पीसने वाले घन की मानित सराज भी मारा गया था। चंद लम्हों बाद हमलावरों के भागने की आवाज़ सुनाई दी थी। सामने बरखा की लाश पड़ी थी जिसकी खुली आंखों में मौत की दहशत जम कर रह गई थी। कुछ फासले पर सराज भी अपने खून में डूबा ओंधा पड़ा था। लम्हों में वो जिंदगी की पुरफरेब राहों से निकलकर मौत की पुरहोल वादी के बासी बन गए थे। जहाँ आरा ने दरवाजे की ओर से बाहर का मंजर देखा और बाहर आकर लम्हे भर में होने वाला उनका इबरतनाक अंजाम देखती रह गई। ज़िंदगी और मौत की राहें साथ साथ चलती हैं। इंसान इस बात से बेखबर होता है कि कब किस मोड़ पर ज़िंदगी मौत की राह पर छलांग लगाकर किस्सा तमाम कर दे। बरखा का ज़र्क बर्क लिबास, तलाई ज़ेवरात, बड़े बड़े नोटों के अनबार जिनकी खातिर वो अपना ज़मीर व ईमान फ़रोख्त कर चुकी थी, उनमें से कोई भी उसको नहीं बचा पाया था। सराज की लंबी ज़बान, तेज़ दिमाग, शातिरपन व मकारी जिस पर उसको बहुत नाज था, वो सब भी मौत के आगे बेबसो लाचार साबित हुए थे और अब वो अपने खून में तरबतर बेयारो मददगार पड़े थे। जहाँ आरा का सख्ता ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। पुलिस के आने से कबल वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी। वो तेज़ी से वहाँ से निकलकर बाहर दौड़ते भागते लोगों में शामिल हो गई और एक टैक्सी में बैठकर कुछ आगे बढ़ी थी। जब उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को उस सीम जाते देखा, घर आकर वो सीधी अपने कमरे में आई और बेसुध होकर बेड पर लेटते ही लंबे लंबे सांस लेने लगी। उनके दिलो दिमाग की बुरी हालत थी। खैरियत है नमासी, तुम बरखा के यहाँ गई थी, उसने फिर कोई धमकी दी है? ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी ये हालत हो रही है? वाली ने उनके पीछे आकर फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। वो जो मंजर देख कर आई थी, अभी तक उसकी दहशत और खौफ से बाहर नहीं आ पा रही थी। हर जगह खून ही खून उसको दिखाई दे रहा था और बरखा की खौफ से खुली आंखें गोया उनको अभी भी घूर रही हूँ। उनको यही लग रहा था, मासी सब ठीक है ना? वाली को भी खौफ से इख्तलाज जे कल्ब होने लगा। हाँ सब ठीक है, सब ठीक हो गया। वो बरखा, वो सराज दोनों मारे गए, दोनों मर गए। सच? दोनों मर गए? वाली के लबों पर मुस्कान उजागर हुई। मगर तुम तो बहुत टेंशन में लग रही हो। किसी के मौत का सुनकर खुशी तो किसी को भी नहीं होती, लेकिन जो लोग किसी की ज़िंदगी छीनने के दर पे हो जाएं तो उनकी मौत मजलूम की खुशी का बाइस बन जाती है। तुम ठीक कह रही हो। उनके मरने से मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो किसी तरह जान छोड़ने को राज़ी ना थे, मगर इत्मीनान के साथ साथ ना मालूम ऐसा क्या है जो मुझे मुस्तरिब और बेचैन किए हुए है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके अंदाज में बेहद ठहराव और संजीदगी थी। वो उससे कुछ फासले पर खड़ा था। उसकी आंखों में चाहत की कंदीलें जगमगा रही थी। शादी? इंशरा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई।
ہاں شادی، میں شادی کے لیے کسی لمبے چوڑے افیئر کو نہیں مانتا، نہ ہی یہ پسند ہے کہ شادی سے پہلے محبت کی جائے اور دنیا کو تماشا دکھایا جائے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی نوفل لگ رہا تھا، لیکن بات دوستی کرنے کی ہوئی تھی۔ انشرا کو اپنی خود اعتمادی ہوا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ بیوی دوست بھی ہوتی ہے نا، اچھی شادی دوستی سے ہی چلتی ہے، اور ہماری شادی مثالی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ مستربانہ انداز میں دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، بہت عجیب سے جذبات سے۔ چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی لالی میں اضافہ ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کن لمحات سے گزر رہا تھا۔ اضطراب و انتباہات کی دھوپ چھاؤں اس کی ذات کا مظہر تھی۔ انشرا تذبذب کا شکار ہو گئی۔ میری اسٹڈی ابھی چل رہی ہے، شادی کے بعد بھی چلتی رہے گی، نو ڈاؤٹ۔ ابھی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا یوں سمجھ لیں میں اتنے کم ٹائم میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا اعتبار کرنا نہیں چاہتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غمگین لہجے میں گویا ہوا۔ بات اعتبار کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے، میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اوکے ریلیکس، ٹینس مت ہو، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں کسی کی کمی محسوس کی ہے۔ مجھے فیل ہوا ہے میری لائف بے رنگ اور انکمپلیٹ ہے۔ اپنی بے رنگ زندگی کے ادھورے پن کو میں تمہارے وجود سے مکمل کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ وہ پوری طرح سے ٹوٹا بکھرا ہوا ایک شخص تھا، جس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ میں ذاتی تنہائی و تشنگی کی محسوس کی جانے والی تپش تھی۔ اس کا ہر سانس اس کی محبت سے مہکا ہوا تھا۔ وہ اس سے شادی کا خواہاں تھا، بہت سادگی سے پرپوز کیا تھا، بہت شائستہ و معتبر انداز میں۔ دور بہتا سمندر، سرمئی بادلوں سے ڈھکا آسمان، خوشبو بھری نم ہوائیں، ارد گرد پھیلا سناٹا اور تنہائی بہکنے کے لیے مہر سازگار تھا، مگر ایک نگاہ غلط نوفل کی اس کی طرف نہ اٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے مؤدب کھڑا تھا، جیسے وہ کوئی بہت قابل احترام ہستی، اور انشرا جو مزاجاً مخلص و بامروت لڑکی تھی، ماں باپ کے ٹکرائے جانے کا انتقام لینے کے لیے بے حس و پتھر بن گئی تھی۔ نوفل کے کردار کی مضبوطی اور اچھائی اس کو ڈگمگانے لگی تھی۔ اینی وے، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، شاید کبھی شادی نہ کروں۔ کیا آپ ساری زندگی میرا انتظار کریں گے؟ اس نے ماحول کے بوجھل پن کو دور کرنے کی خاطر ہنس کر کہا۔ میں ساری زندگی ویٹ کروں گا۔ مگر تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تمہاری لائف میں بھی کوئی ٹریجڈی ہے؟ وہ نامعلوم کیا پوچھتا پوچھتا لب دبا کر خاموش ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں صرف ایک ٹریجڈی ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں سیپریشن ہو گئی، اور میری پوری زندگی ٹریجڈی ہے۔ اب کیا بتاؤں؟ کچھ نہیں بتاؤ، میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے بھاری لہجے میں حلاوت تھی، اپنائیت تھی۔ آپ کے گھر والے بھی کچھ جاننا نہیں چاہیں گے میرے بارے میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہجے میں غضب کا اعتماد و یقین تھا۔ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا۔ اس خوشی سے بڑھ کر کوئی اور بات کسی کے مد مقابل نہیں آ سکتی۔ گھر میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہیں آپ؟ پپا ممی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کے۔ وہ اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے کیونکہ ملازم نے آنکفا اور بابر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ استفسار کرنے لگی، ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مما زندہ ہے، میں ان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جینا مرنا یکساں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔